حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال نہایت ہی سیاہ چمکدار تھے۔ اس پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور غایت ادب کی وجہ سے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے۔ پھر اس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پابندی سے نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو، اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور آنے جانے کا خرچ موجود ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ نے صحیح اور سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے تسلیم کر لو اور اس کی بھی تصدیق کرو کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ نے صحیح اور درست جواب دیا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کیفیت کا استحضار ممکن نہ ہو تو پھر یہ خیال کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے متعلق سوال کرنے والے اور جواب دینے والے دونوں کا علم برابر ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور پاؤں سے ننگے، جسم سے ننگے، فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو عالیشان محلات میں غرور و تکبر کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدمی چلا گیا اور میں نے اس کے بارے میں فوراً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ نہ دریافت کیا۔ کچھ دیر توقف کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا کہ عمر، جانتے ہو وہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس طریقے پر تم لوگوں کو تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس روایت کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کی روایت کے آخر میں الفاظ اس طرح ہیں کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، کانوں سے بہرے اور زبان سے گونگے لوگوں کو زمین پر حکمران دیکھو، اور قیامت تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید میں سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت کی، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث۔ تشریح: یہ حدیث جبرائیل کے نام سے موسوم ہے کیونکہ بعض احادیث خاص اور اہم مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس اہتمام کی وجہ سے وہ خاص درجہ رکھتی ہیں، اس لیے ان کا خاص نام ہوتا ہے، اور مذکورہ حدیث بھی شریعت کے تمام شعبوں پر مشتمل ہے۔ اسلام اور ایمان کی حقیقت اور شریعت مطہرہ کے تمام مبادیات کا تعارف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے کرایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام اور ایمان کی حقیقت سمجھنے اور شریعت مطہرہ کے تمام مبادیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شکریہ۔